اللہ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ظاہری نعمت بھی، باطنی نعمت بھی۔ کچھ نعمت تو وہ ہے جن کو ہم اور آپ بھی نعمت سمجھتے ہیں، جیسے مال ہے، پیسہ ہے، بہت پیسہ ہو جائے خوش ہو جاتے ہیں، ہاں کیا 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 ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ اور مال ہے نعمت، آپ نہ سمجھئے کہ مال نعمت نہیں ہے، میں اس میں گفتگو کروں تو لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ مال بہترین نعمت ہے اللہ۔ اب تک آپ علماء سے سنتے ہیں مال کی خرابی، مال کی مذمت، مال کی برائی، اب آج سنیے مال نعمت کے آخرت کو حاصل کرنے اور جنت کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں مال کا حصول صحیح طریقے پر ہو اور مال کا استعمال جائز طریقے پر ہو تو جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، سخاوت کا، بخشش کا، عطیہ کا، داد و دہش کا، خرچ کرنے کا، صدقہ خیرات کا۔ وہ درخت اس کی شاخیں زمین پر لٹک رہی ہے، جو کوئی اس کے کسی شاخ کو پکڑ لے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو بخشش کون کرے گا؟ جن کے پاس پیسہ ہو تو وہی تو کرے گا، وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے دے گا؟ تو جنت میں جانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک موقع پر غزوہ تبوک کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ہمارے یہاں کے اصطلاح کے مطابق یہاں کی لینگویج میں چندے کا اعلان کیا، لوگوں جن کے پاس جو کچھ ہو لیا۔ یہی موقع ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اب کی بار میرے پاس مال کافی ہے، اپنے بزرگ ساتھی صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس مال ابھی بہت ہے۔ چانچے گھر گئے، مال کا دو حصہ کیا، قصہ بہت مشہور ہے، آدھا گھر والوں کے لیے، آدھا حضرت خدمت میں لائے۔ آپ نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آدھا چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت نے ان کے دینے کو قبول فرمایا، خوش ہوئے، دعائیں دی، قبول کر کے رکھ لیا۔ صدیق اکبر آ رہے ہیں، چھوٹی سی گٹھی ہے، چھوٹی سی گٹھی ہے، مال بہت زیادہ نہیں ہے مگر اس میں ہر قسم کا مال ہے، یہاں تک کہ آگ پکڑنے کا دستخڑوں بھی ہے، وہ چمچہ بھی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جھاڑو واڑو بھی ہے، سوئی دھاگا بھی ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی چیز جو بھی گھر میں ہو سکتی تھی کل سمیٹ کے لے آئے۔ گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا۔ عمر کہنے لگے میں ان سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ہمیشہ مجھ سے آگے ہی رہیں گے۔ آج میں سوچا تھا ان سے آگے بڑھ جاؤں گا مگر نہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ہی ہے غنی، ان کے نام کے ساتھ